بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ہم پیارے بچوں چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 9 تک 103 لیکچر میں کام مکمل کر چکے ہیں. چیپٹر نمبر 10 لینتھی چیپٹر ہے اور اس میں سے عام طور پر شارٹ کوسچن آتے ہیں، اس کو بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم شروع کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 11 بایو انرجیٹک. موسٹ امپارٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تمام لائف جو زمین پر موجود ہے وہ تمام کی تمام سورج کی لائٹ کے مرہون منت ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر کو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے کہ بایو انرجیٹک کیا ہوتی ہے. بایو انرجیٹک وچ از دا کوانٹیٹیو اسٹڈی، یعنی ایسی اسٹڈی جس کو میئر کیا جا سکے. کوانٹیٹیو اسٹڈی آف دا انرجی ریلیشن شپ. انرجی کا کیا ریلیشن شپ ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، ایک آرگنیزم کا دوسری آرگنیزم کے ساتھ. اور دوسرا انرجی کنورژن، یعنی ٹرانسفارمیشن آف دا انرجی فرام ون سسٹم ٹو این ادر سسٹم، یعنی لیونگ تھنگ سے انرجی کیسے دوسری لیونگ تھنگ میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے مطالعے کو ہم کہتے ہیں بایو انرجیٹک. تو بایو انرجیٹک میں دو امپارٹنٹ پوائنٹ آ گئے کہ کوانٹیٹیو اسٹڈی آف دا انرجی ریلیشن شپ، کہ انرجی کا مختلف جانداروں کے درمیان میں کیا تعلق ہے اور کس طرح ایک آرگنیزم سے دوسری آرگنیزم میں انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ٹرانسفر آف دا انرجی یا کنورژن آف انرجی، یہ دو امپارٹنٹ پوائنٹ ہیں اس میں جو ہم پڑھیں گے. بایو انرجیٹک میں ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ ریلیشن شپ، کوانٹیٹیو ریلیشن شپ آف دا انرجی. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے انرجی کنورژن، یا آپ سمپلی کہہ لیں کہ انرجی ریلیشن شپ اور انرجی ٹرانسفارمیشن کا مطالعہ ہے. اچھا، یہ جو انرجی کے ٹرانسفر ہوتی ہے، انرجی ون آرگنیزم ٹو این ادر آرگنیزم یا فرام ون سسٹم ٹو این ادر سسٹم یا ان دا انوائرمنٹ، وہ کرتی ہے اوبے لا آف تھرمو ڈائنامکس. آپ نے بھی پڑھا ہوا کیمسٹری میں لا آف تھرمو ڈائنامکس کہ انرجی نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین چینج فرام ون فارم ٹو این ادر فارم، کہ انرجی نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ اس کو فنا کیا جا سکتا ہے، ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے. آپ نے 9th میں بھی پڑھا، تو اس کو کہتے ہیں لا آف تھرمو ڈائنامکس. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کے کچھ پوائنٹس بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. رول آف فوٹوسینتھسس. رول آف فوٹوسینتھسس یا فوٹوسینتھسس کا کیا رول ہے کہ آرگنیزم فری انرجی کو یوز کرتے ہیں. اور یہ انرجی کا اصل منبع کون ہے، انرجی کہاں سے آتی ہے؟ انرجی ایکچولی آتی ہے سن سے، یا سولر انرجی جو سورج سے پودوں تک پہنچتی ہے. اچھا، جو سورج کی انرجی ہے اینیملز اس کو ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے، کہ فار ایگزامپل ہم دھوپ میں بیٹھ جائیں کہ لو سولر انرجی ہم گلوکوز بنائے گی، ایسا نہیں ہے. اس کے نمبر آف پروسیسز ہیں اور آرگنیزم تک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انرجی پہنچتی ہے. پلانٹ ڈائریکٹ انرجی کو یوز کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے پلانٹ کے اندر کلوروپلاسٹ ہوتا ہے. جب سورج کی روشنی پتوں پر پڑتی ہے تو پتوں کے اندر کلوروپلاسٹ موجود ہوتے ہیں جو انرجی پور کمپاؤنڈ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کے ساتھ سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں کیمیکلی ریئیکٹ کر کے گلوکوز بنا دیتی ہے. اور گلوکوز کے اندر انرجی محفوظ ہوتی ہے یا سٹورڈ ہوتی ہے. وہ کہاں سٹورڈ ہوتی ہے؟ ان دا سی ایچ بانڈ، یعنی کیمیکل بانڈ کے اندر انرجی سٹور ہوتی ہے. تو پلانٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ انرجی کو یوز کرتے ہیں، سولر انرجی کو یوز کر کے وہ گلوکوز بناتے ہیں، خود بھی یوز کرتے ہیں اور اسی انرجی کو ہم بھی یوز کرتے ہیں، یعنی سولر انرجی کنورٹ انٹو دا کیمیکل انرجی. ٹھیک ہے، بات میرے خیال آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ فری انرجی ہوتی ہے. تو فری انرجی کا کیا مطلب ہے کہ ایسی انرجی جس کو پراپر یوز کیا جائے. آل آرگنیزم یوز دا فری انرجی جو گلوکوز کے اندر موجود ہوتی ہے. سورس آف انرجی کیا ہے؟ سورس آف انرجی ہمارے پاس ہے سن، جس کو ہم ڈائریکٹلی یعنی پلانٹ اس کو ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں. پلانٹ یوز ڈائریکٹلی ٹو سینتھسائز دا گلوکوز، یہ کیا بنا دیتے ہیں؟ گلوکوز. اور اینیملز اس کو یوز کیسے کرتے ہیں؟ انڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں اینیملز، یعنی یہ اینیمل پلانٹ کو انٹیک کرتے ہیں تو وہ انرجی اینیملز میں شفٹ ہو جاتی ہے ان دا فارم آف فوڈ اور گلوکوز. کلوروپلاسٹ کیپچر سن لائٹ. آپ کو پتا ہے کہ پودوں میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے، اینیمل میں نہیں ہوتا.
چونکہ پودوں میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سولر انرجی کو یوز کر کے گلوکوز بنا دے گا. اس کے بعد آگے ایک پوائنٹ ہے ایوولوشن آف ریسپیریشن. ان دا ویری بگننگ آپ کو پتا ہے کہ اینروبک پروسیس ہوتا تھا. اینروبک پروسیس دا پروسیس دیٹ ول اکر ود آؤٹ آکسیجن. آکسیجن کے بغیر چونکہ ہوتا تھا تو اس لیے اس میں انرجی کم پروڈیوس ہوتی تھی. ایک گلوکوز کے مالیکیول سے 2 ATP انرجی جنریٹ ہوتی تھی. اور اس کے بعد پروسیس آ گیا ایروبک ریسپیریشن, یعنی اب پروسیس آف دا ریسپیریشن وچ اکر ان دا پریزنس آف دا آکسیجن, جس سے لاٹ آف انرجی پروڈیوس ہوتی تھی ان دا فارم آف ATP. اور وہ ATP جو انرجی ہے وہ یوز کرتے تھے آرگنیزم. اور ریسپیریشن کا ایسا پروسیس ہے جس میں سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, اور فوٹوسنتھسس ایسا پروسیس ہے جس میں انرجی کنزیوم ہوتی ہے. آپ کو یہ بیسک باتیں بتا رہا ہوں, جب تک یہ یاد نہیں ہوں گی یا آپ کو کنسیپٹ نہیں بنے گا یہ چیپٹر یاد نہیں ہو سکتا. یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس میں کوئی بھی لانگ کوسچن نہیں, صرف شارٹ کوسچن ہے, یہ MCQs ہے, لیکن یہ پوائنٹ بڑے امپارٹنٹ ہیں. یعنی زمین پر جب زندگی کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت فری آکسیجن موجود نہیں تھی, لہذا انرجی کم ہوتی تھی. جب فوٹوسنتھسس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا یوکریاٹک آرگنیزم میں تو انوائرمنٹ میں آکسیجن پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی. وہ آکسیجن ایکمولیٹ ہوتی گئی انوائرمنٹ میں, اور دیٹ آکسیجن دیٹ ول یوزڈ ان دا ریسپیریشن پروسیس. جب وہ ریسپیریشن پروسیس میں یوز ہوئی تو اس سے لاٹ آف انرجی پروڈیوس ہوئی. وہ انرجی پلانٹ بھی یوز کرتے ہیں اور اینیمل بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی میں نے لکھا کہ مالیکولر آکسیجن پروڈیوس ڈیورنگ دا فوٹوسنتھسس, آکسیجن ایکمولیٹنگ ان دا ایٹماسفیئر, ریسپیریشن یوز آکسیجن ریلیز لارج اماؤنٹ آف دا انرجی. اور یہ جو ATP ہے اس کا لنک ہے بٹوین دا کیٹابولزم اینڈ انابولزم. آپ کو پتا ہے آل دا کیمیکل پروسیس وچ اکر ان دا لیونگ تھنگ از کالڈ میٹابولزم یا میٹابولک پروسیس. میٹابولک پروسیس ڈیوائڈ انٹو 2 پارٹ, انابولزم اینڈ کیٹابولزم. کیٹابولزم کیا ہوتا ہے؟ بریک ڈاؤن آف دا فوڈ یا بریک ڈاؤن آف دا کمپلیکس پارٹیکل انٹو دا سمپلر پارٹیکل از کالڈ کیٹابولزم, اینڈ دس پروسیس آلسو اکر ود دا ہیلپ آف انرجی. یعنی انرجی لگے گی تو کیٹابولک پروسیس ہوگا, انرجی نہیں ہوگی تو کیٹابولک پروسیس نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے انابولزم, سینتھسس آف دا کمپلیکس کمپاؤنڈ فرام دا سمپلر ون, اینڈ دس ول آلسو اکر ود دا ہیلپ آف ATP. یعنی یہ بھی انرجی کے بغیر امپاسبل ہے. تو اگر میں یوں لکھوں تو آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی کہ جو میٹابولزم ہوتا ہے, میٹابولزم از اکول ٹو کیٹابولزم اینڈ انابولزم. انابولزم کا مطلب ہوتا ہے سینتھسس, کیٹابولزم کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن. یعنی یہ دو پروسیس بھی تب ہوں گے جب انرجی ہوگی. تو انرجی کا ان دونوں کے ساتھ لنک ہے کہ جب ہم گلوکوز کو بریک ڈاؤن کریں گے تو انرجی چاہیے, جب کوئی چیز بنے گی تو انرجی چاہیے. تو انرجی کے بغیر لائف امپاسبل ہے. اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے؟ امپارٹنس آف دا بایو انرجیٹکس. پروسیس آف فوٹوسنتھسس ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپل آف بایو انرجیٹک. یعنی یہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس جو ہے وہ بایو انرجیٹک کے قوانین کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو جتنی بھی انرجی ہے سولر انرجی وہ کون کنزیوم کرتا ہے؟ سولر انرجی وچ از کنزیومڈ بائی دا گرین پلانٹ بیکاز دے دیٹ کیری دا کلوروپلاسٹ وچ از یوزڈ فار دا سینتھسس آف دا گلوکوز. یاد رکھیے کہ سورج کی جتنی انرجی پتوں پر گرتی ہے کیا وہ ساری یوز کرتے ہیں؟ نیور ایٹ آل. اونلی 1% سولر انرجی وچ از یوزڈ بائی دا پلانٹ. یہ بھی چلو اچھا پوائنٹ ہے کہ صرف 1% انرجی یوز ہوتی ہے گرین پلانٹ پہ. یہ انرجی صرف سولر انرجی 1% یوز کرتے ہیں گلوکوز بنانے کے لیے. اور اس سے کیا بنتا ہے؟ جب پودوں کے اوپر سورج کی انرجی گرتی ہے, سولر انرجی گرتی ہے, تو سولر انرجی یوز ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ بنانے کے لیے یا گلوکوز بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. کمپاؤنڈ کین ناٹ بی فاؤنڈ ود آؤٹ انرجی. اس کا مطلب جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے گلوکوز ہے, یہ گلوکوز نہیں بن سکتا جب تک انرجی نہیں ہوگی. یعنی سورج کی انرجی جب پتوں پر گرے گی کلوروپلاسٹ میں تو کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کر کے گلوکوز بنائے گی. اگر انرجی نہیں ہوگی تو یہ پروسیس نہیں ہوگا. تو یہ جو اسٹورڈ انرجی ہے یوزڈ ان دا سیلولر پروسیس. اسٹورڈ انرجی کون سی ہے؟ اسٹورڈ انرجی گلوکوز ہو گئی, یہ سیلولر پروسیس میں یوز ہوتی ہے. گلوکوز از این انرجی سورس فار آل لائف.
یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گلوکوز جو ہوتا ہے وہ تمام لائف فارم کے لیے ضروری ہے. انرجی از ریلیز ڈیورنگ گلائکولائسس اینڈ ریسپیریشن. جو انرجی سٹورڈ ہوتی ہے وہ گلائکولائسس کے پروسیس کے ذریعے آگے چل کے بک میں گلائکولائسس کا پروسیس آئے گا جو کہ سائٹوپلازم میں ہوتا ہے اور اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے. اسی طرح ریسپیریشن سے انرجی ریلیز ہوتی ہے, لیکن انرجی سٹیپ وائز ریلیز ہوتی ہے ود کنٹرول مینر, یعنی تھوڑی تھوڑی انرجی ریلیز ہوتی ہے جو باڈی میں یوز ہوتی جائے. اب دو پروسیس ہمارے پاس ہوگا, ایک ہو گیا فوٹوسینتھسس اور دوسرا ہمارے پاس ہے ریسپیریشن. ریسپیریشن اینڈ فوٹوسینتھسس. اب فوٹوسینتھسس کیا ہے؟ انرجی کیپچرنگ پروسیس. یہ انرجی کو کیپچر کرتا ہے. ہم لکھیں گے انرجی کیپچرنگ پروسیس, یعنی یہ پروسیس نہیں ہوگا جب تک انرجی یوز نہیں ہوگی. اور ریسپیریشن کیا ہے؟ انرجی ریلیزنگ پروسیس. یہ ایسا عمل ہے جو انرجی کو انرجی ریلیزنگ پروسیس, یہ ایم سی کیو میں آتا ہے, یاد رکھیے گا. ابھی اس کے آگے جو ٹاپک پڑھیں گے اس میں تھوڑا سی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے انرجی کیپچرنگ اور کیسے انرجی ریلیزنگ پروسیس ہے. تو آپ یاد رکھو گے فوٹوسینتھسس از دا انرجی کیپچرنگ پروسیس اینڈ ریسپیریشن وچ از دا انرجی ریلیزنگ پروسیس. دیکھو بچوں, جب سبز پتے کے اوپر, یہ سبز پتا کیوں کہتا ہے؟ اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے. سبز کیوں ہوتے پتے؟ کیونکہ وہ جو گرین لائٹ ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں, وہ ایبزارب نہیں ہوتی. جب پتے کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ انرجی کیپچر ہوتی ہے, یعنی کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر انرجی کو کیپچر کریں گے تو گلوکوز بنے گی. تو لو میں اگر یہاں یوں لکھ دوں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیمیکلی ریئیکٹ ود واٹر دین فارم گلوکوز. یہ گلوکوز بنے گا تب بنے گا جب سورج کی روشنی اس پر پڑے گی اور کلوروفل موجود ہوگا. ٹھیک ہے, اور اب یہ گلوکوز بن گیا جب گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوگی ود دا ہیلپ آف آکسیجن. تو یہ کیا کرے گا؟ یہ واٹر پلس کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرے گا اور ساتھ اے ٹی پی. دیکھو اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اے ٹی پی انرجی جنریٹ ہوگی جب ریسپیریشن کا پروسیس ہوگا. ایک پوائنٹ یہاں اور یاد رکھ لو کہ ریسپیریٹری پروسیس یا ریسپیریشن پودوں اور جانوروں میں دونوں میں ہوتا ہے. عام طور پر بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ لکھ کے آ جاتے ہیں کہ ریسپیریشن اکر ان اینیمل. ریسپیریشن اکر ان اینیمل اینڈ پلانٹ اینڈ تھرو آؤٹ دا لائف, ڈے اینڈ نائٹ. یعنی ریسپیریشن صبح بھی ہو رہی, شام بھی ہو رہی ہے, دن رات پوری زندگی چلتی رہتی ہے. جبکہ فوٹوسینتھیٹک پروسیس اونلی اکر ان دا گرین پلانٹ اینڈ اونلی اکر ایٹ دا ڈے ٹائم, اٹ ول ناٹ اکر ایٹ نائٹ. کہ فوٹوسینتھسس کا پروسیس صرف دن کے وقت ہوگا, رات کو نہیں ہوگا. یہ آگے ایک ڈیفینیشن ہے, یہ آپ اچھی طرح یاد کر لو گے کہ فوٹوسینتھسس ہوتی کیا ہے. فوٹوسینتھسس کیا ہوتی ہے, یہاں میں ایک ایکویشن لکھتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. کہ جب 6 کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیول 12 واٹر کے مالیکیول کے ساتھ ملیں گے سن لائٹ اور کلوروفل کی موجودگی میں, تو کیا بنے گا؟ بنے گا C6H12O6 یعنی گلوکوز, اور 6 آکسیجن پلس 6 H2O یہ بنیں گے. اس کو آپ نے سمجھنا, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, یہ واٹر ہے. یہ دو ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو پور انرجی, یعنی ان کے اندر انرجی موجود نہیں ہے. نہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر انرجی موجود ہے, نہ واٹر کے اندر انرجی موجود ہے. جب یہ دونوں کیمیکلی ریئیکٹ کریں گے تو سورج کی روشنی اس پر پڑے گی, اور یہ پروسیس کس میں ہوگا؟ کلوروفل کے اندر ہوگا. تو کیا بنے گا؟ گلوکوز. یہ جو گلوکوز ہے اس میں CH بانڈ ہوتے ہیں. جہاں CH بانڈ آ جائے, کاربن ہائیڈروجن بانڈ, اس کو ہم کہتے ہیں انرجی رچ کمپاؤنڈ یا انرجی رچ بانڈ. اس کے اندر انرجی موجود ہوتی ہے, ساتھ آکسیجن بنے گی. اب 12 پانی کے مالیکیول یوز ہوں گے اور 6 نکل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں آدھے پانی کے مالیکیول یوز ہوتے ہیں. سمپلی ہم جب ایکویشن لکھتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں 6CO2 پلس 6H2O.
کیونکہ ادھر والوں کو ہم نکال کے آدھے لکھ دیتے ہیں اور گلوکوز بن جائے گا، آکسیجن بن جائے گی۔ یہ دونوں کمپاؤنڈ کون سے ہیں؟ انرجی پور کمپاؤنڈ، یعنی جن میں انرجی نہیں ہے۔ اب ادھر دیکھیے آپ، پروسیس ان وچ پور انرجی ان آرگینک کمپاؤنڈ، یہ بھی ان آرگینک ہے، یہ بھی ان آرگینک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن آ گئی، آر ریڈیوسڈ۔ اب دو پروسیس ہے، آکسیڈیشن اور ریڈکشن۔ آکسیڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ایڈیشن آف آکسیجن، آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، میں سمپلی بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آکسیڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ایڈیشن آف آکسیجن، ریموول آف ہائیڈروجن یا ریموول آف الیکٹران از کالڈ آکسیڈیشن۔ تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ آکسیڈیشن کیا ہوتی ہے؟ آکسیڈیشن میں ہوتی ہے ایڈیشن آف آکسیجن اینڈ ریموول آف ہائیڈروجن اور الیکٹرانس، ٹھیک ہے، یعنی الیکٹران نکل جائیں گے یا ہائیڈروجن ایڈ ہو جائے گی یا آکسیجن، ساری ہائیڈروجن نکلے گی، الیکٹران نکلیں گے یا آکسیجن ایڈ ہوگی، تو آکسیڈیشن۔ دوسرا ہو گیا ریڈکشن۔ ریڈکشن اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے کہ اس میں ریموول آف آکسیجن اینڈ ایڈیشن آف ہائیڈروجن اینڈ الیکٹرانس۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال کام بڑا آسان ہو جائے گا کہ جب میں آکسیڈیشن کہوں تو آپ نے کہنا آکسیجن جمع ہو گئی اور اس میں سے الیکٹران یا ہائیڈروجن نکل گئے۔ جب میں ریڈکشن کہوں تو اس کا مطلب ریموول آکسیجن کی ہے اور ایڈیشن ہوگی ہائیڈروجن اور الیکٹران کی۔ اس میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے بعد بنے گا کیا؟ انرجی رچ کمپاؤنڈ۔ انرجی رچ کمپاؤنڈ کون سا ہے؟ گلوکوز۔ اچھا، یہ کب پروسیس ہوگا؟ جب سورج کی روشنی موجود ہوگی، کلوروفل یا ادر پگمنٹ۔ آپ کو پتا ہے کلوروفل کے علاوہ کلوروفل اے، کلوروفل بی، کیروٹینائڈ، زینتھوفل وغیرہ پگمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکویشن ہوگی۔ آگے دیکھو لکھا ریئیکشن بٹوین فوٹوسینتھسس اینڈ ریسپیریشن۔ فوٹوسینتھسس اور ریسپیریشن کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے؟ فوٹوسینتھسس تو میں نے بھی یہ بتا دیا۔ اگر اس کو آپ سمپلی لکھنا چاہو تو آپ یوں لکھ لو CO2 پلس 6H2O اور اس کے بعد سن لائٹ اینڈ کلوروفل، یہ کیا بن جائے گا؟ C6H12O6 اور پلس بنے گا O2۔ یہ ہو گیا انرجی کنزیومنگ پروسیس یا انرجی کیپچرنگ پروسیس۔ جبکہ اگر میں لکھوں ریسپیریشن، اس کے بالکل اپوزٹ بات کریں گے کہ C6H12O6 جب اس کے ساتھ آکسیجن ملے گی، یہ پودوں اور جانوروں دونوں میں ہوگا، تو بنے گا واٹر اور اس کے ساتھ بنے گی CO2 اور ATP۔ یہ وہ ATP ہے جس کو ہم فری انرجی کہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، ریڈنگ، لرننگ، نوئنگ، انڈرسٹینڈنگ، واکنگ، ٹاکنگ، کوئرلنگ، کنفلکٹنگ، لافنگ، ویپنگ، ہر کام کے لیے کیا ہوگی؟ انرجی یوز ہوگی، اور انرجی کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، امپوسیبل ہے۔ تو یہ انرجی کنزیومنگ پروسیس ہے۔ اب ایک کوشچن ہے، وہ بعد میں پڑھا دوں گا، لیکن تھوڑا سا یاد کر لو کہ فوٹوسینتھسس اور ریسپیریشن میں کیا فرق ہے۔ فوٹوسینتھسس ہوتی صرف دن کے وقت، ریسپیریشن ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا لائف، ڈے اینڈ نائٹ۔ فوٹوسینتھسس صرف گرین پلانٹ میں ہوتی ہے، ریسپیریشن پودوں اور جانوروں میں، یعنی جتنی بھی لیونگ تھنگ ہے ان میں ہوتی ہے۔ اور جو فوٹوسینتھسس ہے وہ انرجی کنزیومنگ پروسیس ہے یا انرجی کیپچرنگ پروسیس ہے، جبکہ ریسپیریشن انرجی ریلیزنگ پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا یاد کر لو گے۔ یہ میں نے تھوڑا بریفلی بتایا ہے، یہ ڈیفینیشن بڑی امپارٹنٹ ہے فوٹوسینتھسس کی، یہ آپ یاد کرو گے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں۔ انشاءاللہ 15 سپٹمبر سے کالج اور اسکول کھل جائے گا، آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگر آپ نے اچھا یاد کیا ہوگا تو آپ خوش بھی ہوں گے۔ ود بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔